الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. علماء کرام سب کے سب، ہمارے خطبہ، بزرگان دین اور منتظمین حضرات اور ختم نبوت کے نوجوانوں، میں کچھ بات کہنے سے پہلے تصحیحات کا ایک باب ابھی میں نے جو سنا ہے اس پہ بات کروں گا. اس کے بعد کچھ چیزیں بطور تمہید کی عرض کروں گا، پھر میں اپنے عنوان کی بات کروں گا. تھوڑے سے وقت میں ساری باتیں انشاءاللہ کروں گا. تصحیحات کے باب میں یہ ہے کہ میں اور مولانا عبدالحفیظ صاحب ہم اکٹھے مدرسہ سولتیاں پڑھاتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارا مربی، ہمارے سب کے وہ مربی تھے اور ان جیسا اب میرے ساتھی تھے، ہم اکٹھے پڑھاتے تھے. تو جب حضرت سے میں نے کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے گھر میں ہی آؤں. دیکھو کیسے انسان تھے وہ، پیر بھی کیسے کہ مرید کے گھر میں آئے. میری بعض باتیں ان حضرات کے لیے ہیں جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض باتیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر تیار ہوا تو اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جس کو بخاری نے ایک باب کے تحت بیان کیا ہے. میں اس کو نہیں بیان کرتا، مگر منبر کی وجہ کیا تھی. لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمد، کہ حضور کا نام سن کے، آپ کی دعوت کو سن کے لوگ آتے اور پوچھتے کہ تم میں محمد کون ہے. کیوں پوچھتے تھے؟ کہ صحابہ کرام جو تلامیذ تھے اور شاگرد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے مربی، معلم، مرشد، مزکی سب کچھ تھے، ان کے مابین کوئی فرق نہیں. میں اپنے داعی، خطباء اور مربین حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک ہم اس قدر اپنے عوام کے ساتھ قریب نہیں ہو جائیں گے، مشکل ہے کہ ہم رسول اللہ دعوت کو ان تک پہنچا سکیں. ایک ہے بیان کر کے تو آپ چلے جائیں گے، ایک ہے کہ القاء اور تلقی حاصل ہو. آپ نے جو بات کی ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر جم جائے. تو داعی کو ایسے ہونا چاہیے. اب مولانا نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر یہاں سے میں نے بات پوچھی تو حضرت ہمارے عجیب انسان تھے. اب بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں تم مولانا سے بیعت ہوئی ہو. میں نے کہا کہ اس جیسا انسان میں نے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
مفتی شفیع کو فرمایا کہ مفتی شفیع، ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے اور تم نے ہمیں دیکھا. پوری شریعت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم انسان. اب بعد میں آپ اپنے مولویوں سے پوچھنا کہ انسان کون ہوتا ہے. میں نے کامل کا لفظ نہیں بولا، صرف انسان کا. یہ بات تو ویسے ہی سر راہ کے طور پر میں نے کہہ دی، کیونکہ میرے مخاطب، میرے ساتھی زیادہ ہیں میرے سامعین سے، اس لیے ان کا بھی حق ہے نا مجھ پہ، جو میرے ساتھ اس طرف آپ سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مولوی اگر 10 کے برابر ہو تو یہ جو سامنے ہیں ان سے زیادہ یہ بھاری ہیں سب کے ساتھ. دوسری گزارش یہ بھی بطور تمہید ہے، میں اپنا موضوع بعد میں بیان کروں گا، کہ مجھے انتہائی خوشی ہے جس کے لیے میں نے کوشش کی اور مجلس احرار کے ذمہ داروں سے، تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں سے میں نے خود بات کی کہ دیکھیں، جب ہمارا کاز ایک ہے تو ہمیں، جب ہماری جماعت کے لوگ موومنٹ کی دعوت دیں لوگوں کو تو ساتھ ہی دوسری 2 کانفرنسوں کی دعوت دیں. بلکہ مولانا اللہ وسائے کو میں نے کہا کہ کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم یہ کریں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دل میں اور بھی ہے اس کی بھی اجازت ہے. مولانا نے تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ایک عرصے کے بعد یہ آواز لگی ہے کہ کاش اگر ایک ہو تو 20 جماعتیں ہوں، اس پہ کوئی اشکال نہیں. جب ہماری جماعت کی بنا ہوئی تھی تو مولانا ہمارے، یہ بات اپنے حضرات کو بتا رہا ہوں ان کو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولانا تحفظ ختم نبوت کے بیرون ملک کے کام کے ذمہ دار تھے. وہ امیر تھے بیرون ملک کے، اور حضرت خواجہ صاحب پوری جماعت کے امیر تھے. تو میں نے حضرت کو کہا، مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور میں، ہم تینوں انگلینڈ میں تھے، تو میں نے کہا کہ جماعت کی ضرورت تو ہے مگر اعلان نہ کریں. تو میں، مولانا مکی اور ہمارے ایک ساتھی تھے احراری پرانے، فضل صاحب، آپ لوگوں میں سے کسی کو جانتے ہیں فضل صاحب؟ آپ جانتے ہیں. تینوں ہم حرم شریف کے اندر، میں نے ایک دستاویز لکھی جو ابھی تک میرے پاس ہے، تو حضرت مکی صاحب نے پڑھ کے حضرت کو بتائی کہ دیکھیں بیرون ملک کام کے انداز کچھ مختلف ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھو جو بیرون ملک جاتے ہیں، دیہاتوں میں کام اور طرح سے ہوتا ہے اور لاہور جیسے شہر میں کچھ خطاب اور طرح کا ہوتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں نا. تو حضرت نے فرمایا، اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے آگے میں کچھ نہیں کہتا. تو حضرت کا مقصد یہ تھا کہ آپ کام شروع کریں، میں آپ کے ساتھ. حضرت مولانا خان صاحب، تو میں نے فوراً انگلینڈ فون کیا مولانا ضیاء القاسمی کو، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کو، تو میں نے کہا آپ جماعت کا اعلان بھی کر دیں، چونکہ ہماری جماعت کا مقصد جو ہے وہ اور ہے اور ان کا مقصد کچھ اور ہے. اب مقصد سمجھے کا اور ہے، یعنی جس اسلوب سے ہمیں دوسرے ملکوں میں کام کرنا ہے اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. یہ حضرت نے جب سن لیا تو اجازت بھی دے دی. اس میں کوئی بات بھی کوئی نہ کسی کی اہانت کی ہے نہ کسی کی بڑائی کی ہے، سیدھی بات ہے. تو حضرت کی اجازت کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ اعلان بھی کر دیں اور انشاءاللہ کام بھی کریں ایسا جیسے کہ دوسرے ملکوں میں کام کا حق ہے. میں ایک عرصے تک عربی میں ہی لکھتا تھا قادیانیت کے خلاف. آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس سے نکلا اور دعویٰ اس نے ولایت کا نہیں کیا، نہ بزرگی کا نہ لیڈرشپ کا. اس نے کہا میں نبی ہوں اور اس کے پیروکار عرب ہیں.
میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر وہ دعویٰ کرتا کہ میں ولی ہوں اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. اب نبوت کا دعویٰ ایک اجمی شخص کرے جس کی آپ تعریف پہلے سن چکے، میں یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ کیا تھا، تو اس کے پیروکار عرب ہو جائیں، سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو میں 6 مہینے تک عربی میں لکھتا تھا، عربی میں کام کرتا تھا. تو ایک شیخ ہیں کینیڈا میں، یہ شاید شمس الدین صاحب جانتے ہوں، شمس الدین صاحب جانتے ہوں، اس سے بات ہوئی تو مجھے اس نے کہا کہ حضرت آپ اردو میں بھی لکھیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہر زمانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے اور اسے میں سمجھتا ہوں آپ پورا کر رہے ہیں. تو میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب کو مخاطبین اور زمانے کی ضرورت کے موافق بنائیں. یہ میری گزارش ہے آپ سب حضرات سے. ابھی میں سن رہا تھا اتنی اونچی آواز سے کہ میرے کانوں میں واللہ درد شروع ہو گئی، میں نے اس لیے کہا کہ آہستہ بات کریں. ایک دفعہ انٹرنیشنل موومنٹ کی نہیں پتہ نہیں کس جماعت کی کانفرنس تھی برمنگھم میں، تو جس کے گھر ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہی سارے علماء کا اکرام کرتے. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ یہ مولوی بات تو بڑی اچھی کرتے ہیں، اونچی کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھو نا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے آج کی نسل کو کہ ان کا خطاب، اس کی رفتار آواز کی اور اس کا لب و لہجہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں حکمت. یہ علماء کرام کا فرض ہے میرے ساتھیوں کا کہ اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری بات ابھی تمہیدی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس پہ عمل کیا. میں نے اشتہارات دیکھے کہ جس میں سے روزہ ختم نبوت، اس پہ بھی مجھے اشتہارات ملے ہیں. آپ حضرات کو بھی علم ہے اس بات کا. انقلابی صاحب، میں نے احرار والوں سے بھی بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم تیار ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الزام ہے بزرگوں پہ کہ جی بزرگ لڑتے ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ مولانا اللہ مسیح صاحب ہمارے محترم ہیں اور تحفظ ختم نبوت کے اس وقت وہ عالمی مبلغ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی میرا رابطہ ہے، ان کے بیٹے سعید صاحب ابھی پچھلے ہفتے میرا درس تھا اس میں آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں. تو ہم تو نہیں لڑتے، ہم تو کاز کے لیے اکٹھے ہیں. اب آپ لوگوں کو بھی نہیں لڑنا چاہیے، میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں. اور اگر کوئی تحفظ والا آیا ہوا ہے یا احرار والا تو انہیں بھی اسی طرح خندہ پیشانی سے دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے. کاز ہمارا ایک ہے. مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک دن فون کیا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل جتنا میں لکھتا ہوں اس سارے لکھے ہوئے کو رفیق صاحب آپ غور سے سنیں، اس پورے کی تحقیق تحفظ ختم نبوت کرتی ہے. ان کا اتنا بڑا احسان ہے مجھ پہ، اس کے بعد آپ پہ بھی ہونا چاہیے کہ لاکھوں روپے وہ خرچ کرتے ہیں اس تحقیق. بہرحال یہ ان کا مجھ پہ اور ہماری جماعت پہ احسان ہے. ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اگر کہیں کسی نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں وہ فلاں کو دعوت نہیں دیں گے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے انقلابی صاحب نے. تو یہ تو الحمدللہ ختم نبوت کی وہ برکات ہیں جو اس سرزمین پہ ظاہر ہوئی، یعنی پاکستان میں، جہاں پہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے تینوں کو تینوں جماعتیں سے روزہ منا رہی ہیں. میں ابھی کل انشاءاللہ احرار والوں سے ملوں گا. مولانا اللہ صاحب سے بھی ابھی فون ملا رہا تھا تو وہ فون نہیں مل سکا، ان کا مشغول تھے کسی کانفرنس میں. میری پہلی نصیحت آپ حضرات کو اور میرے پیچھے والے میری جماعتی ساتھیوں کو یہ ہے کہ ہم سب کاز میں ایک ہیں. ایک سوال کراچی کے ایک بزرگ نے ان پہ ہوا کہ جب کام ایک آپ کا ایک ہے
تو آپ ایک جماعت کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے ان کو جواب یہ دیا، سنیں کہ جی ڈاکٹر صاحب تو ہمارے بھی بزرگ ہیں، یہ مجھے کہا۔ میں نے کہا نہیں، یہ جواب نہ دیں، یہ جواب صحیح نہیں۔ جواب یہ دیں کہ کام کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے، کچھ کام ہے ہم کر رہے ہیں، کچھ دوسری جماعت کر رہی ہے، کچھ تیسری جماعت کر رہی ہے۔ اب ہمارے مولانا فاروقی صاحب یا ڈاکٹر صاحب اتنے اچھے خطیب ہیں کہ میں اس طرح کا خطبہ جانتا ہی نہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ کام کو اگر بانٹ لیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے اگر 10 جماعتیں پیدا ہو جائیں۔ اب تاریخ جو ہماری ہے ختم المتقاض کی، اگر میں اس کو بیان کروں تو اس کے لیے بھی کئی روز چاہیے، لکھوں تو اس کے لیے کئی دفتر چاہیے۔ میں آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اختلاف صحابہ میں بھی رہا، مگر اتحاد ان میں کس چیز پہ تھا کہ مقصد ان کا ایک تھا، کاز ان کا ایک تھا۔ اختلاف رائے یا اختلاف طریق میں ائمہ مجتہدین میں رہا، محدثین میں اختلاف رہا۔ اس کے بعد جب صحابہ سے بات چلی اور آج تک تو کوئی حد اختلاف ہونا اس میں رحمت ہے، اختلاف علماء امتی رحمت، مگر نزاع منازعت اللہ پاک نے جو فرمایا ولا تنازعوا، بس یہ نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ چند بنیادی باتیں میں نے اپنی جماعت کو بھی سمجھتا تھا کہ میں انہیں عرض کروں، دوسرے ساتھیوں کو بھی سمجھتا تھا کہ ان کا مجھ پہ حق ہے، ان کی عظمت کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ ابھی بھی میری ایک نئی کتاب میں نے لکھی ہے توفی پہ عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے، وہ بھی ابھی گئی ہوئی ہے ان کے پاس تک۔ یہ آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے، چھوٹوں میں اگر کوئی چھوٹی حرکت ہو جائے تو ہمیں بڑوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔ اور باقی کوتاہیاں اور کمیاں کس میں نہیں، ہم میں نہیں۔ ہمیشہ حضور نے فرمایا کہ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس۔ طوبی، یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ یا یہ سمجھے کہ جنت کا کوئی عالی مقام ہے اس شخص کے لیے جو اپنی غلطیوں میں الجھا رہے بجائے دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، توجہ سے آپ سب حضرات سنیں۔ میں نے جو آیت اختیار کی ہے اس کا پہلا کلمہ کیا تھا؟ یہ میرا سوال ان حضرات سے نہیں، یہ سب اہل علم ہے، آپ حضرات سے۔ آپ میں سے کوئی بول لے، آپ میں سے کوئی بولا ہے یا ادھر سے آواز ایسی ہے کہ پتہ نہیں چل رہا؟ پہلا کلمہ اس کا کیا تھا؟ یہ تو 6-7 کلمے آپ نے کہہ دیے، آپ بولے، ادھر سے کوئی نہ بولے، اور بھی کوئی بولے نا، یہ باقی خاموش ہے۔ میں خطیب تو نہیں ہوں لیکن مدرس ہوں۔ 1000 طالب علم بھی میرے سامنے بیٹھا ہو تو میں ان کو غفلت میں نہیں رہنے دیتا۔ اللہم انا نعوذ بک من شر الغفلہ۔ اب سب بولے پہلا کلمہ کیا ہے؟ اتنے لوگ تو نہیں ہیں یار، اس سے زیادہ ہے، بولے۔ اب یہاں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے، نام ہے اس ذات کا جو اس پوری ملکوت کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس پوری ملکوت کے امور کو چلا بھی رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کا نام کیا ہے؟ باقی سب اس کی صفات ہے، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ اب لفظ اللہ کی قوت کو دیکھیں۔ لفظ اللہ حضور نے فرمایا کہ لا یأتی الفناء، اس پوری ملکوت پہ، آسمان و زمین وما بینہما جو ان کے درمیان میں ہے، اس پہ فنا نہیں آ سکتی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔
اس کائنات پہ اس وقت تک فنا نہیں آ سکتی جب تک اس میں کیا کہا جاتا رہے گا؟ اللہ۔ تو یہ اللہ اللہ اس کائنات کی روح ہے، یا یہ عمود ہے، ستون جسے کہتے ہیں، جس پہ اس پوری موجودات اور کائنات کی عمارت قائم ہے۔ پھر اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب یقال کہا جائے گا، کتنے لوگ کہیں گے؟ یہ ذکر ہی نہیں ہوا۔ اگر ایک شخص بھی اس دھرتی پہ ایسا رہا جو کیا کہتا رہا، بولے، تو اس دنیا کو فنا۔ اب غور سے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا ہمیں یہی سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کے آباد کار ہیں، یا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا ہے؟ فتنہ و فساد اور اس دنیا کو برباد کرنے والے ہیں۔ دنیا کیا ہمیں سمجھتی ہے؟ کیا سمجھتی ہے؟ یہی سمجھتی ہے نا۔ دنیا ہمیں دہشت گرد سمجھتی ہے، جبکہ ہم اس دنیا کے کیا ہیں؟ عمار الارض، اس دنیا کو آباد کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ غلط ہے ہمارا تعارف، تو اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ نے نہیں، یہ میرے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا جواب دیں گے، اس کے ذمہ دار یہ ہیں۔ اب آگے چلیں۔ ہمارا غلط تعارف ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کا معاشرتی حکم کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم ایسا ہونے دیتے ہیں؟ نہیں نہ ہونے دیتے۔ کیا خیال ہے آپ؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی فکر کریں آپ حضرات۔ پھر آگے دوسرا لفظ ولی الذین آمنوا، میں اللہ کو آپ چھوڑ دیتا ہوں، یہ حضرات بیان کرتے رہیں گے اپنی مسجدوں میں۔ اللہ نے فرمایا ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اب اس آیت کے اس حصے میں کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ میں آپ کو پہلے بات سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ میری بات کو آخر تک سمجھ سکیں۔ بادشاہ اپنی بادشاہت میں جب یہ اعلان کرے کہ فلاں آدمی قاری رفیق صاحب میرے دوست ہیں، تو یہ کس کا تعارف ہے؟ میں تعارف کی بات کرا رہا ہوں آج۔ میرا موضوع آخر تک یہی رہے گا کہ ہم کون ہیں اور دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے۔ اگر یہ بادشاہ کہتا ہے اس ملک کا وزیر اعظم، صدر مملکت یا کسی مملکت کا ملک یا بادشاہ کہ قاری رفیق صاحب میرے دوست ہیں، کس کا تعارف ہے؟ بادشاہ اپنا تعارف کرا رہا ہے؟ کس کا؟ رفیق صاحب کا۔ اور اگر وہی بادشاہ یہ کہے کہ میں رفیق صاحب کا دوست ہوں، یہ کس کا تعارف ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غلطی ادھر سے لوگ کریں تو کوئی بات نہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی رفیق صاحب کا تعارف ہے۔ علیم صاحب، یہ بھی رفیقی کا تعارف ہے، لیکن تعارف کا یہ اسلوب طاقتور ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ اگر بادشاہ یہ کہے کہ فلاں آدمی میرا دوست ہے تو یہ اسی کا تعارف ہے، اور اگر یہ کہے کہ ہم اس کے دوست ہیں تو یہ کس کا تعارف ہے؟ اسی کا۔ اب امت مومنہ کا تعارف اللہ کیا کرا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے دوست ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں۔ بات کو یہاں سے شروع کریں علماء بھی اور جتنے دیندار لوگ ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں دنیا کیا سمجھتی ہے۔ ہم آپس میں بھی ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ ہمارا کیا مقام ہے۔
اب دیکھیں کہ قرآن حکیم کی صرف اس آیت میں اللہ نے جنت کا ذکر نہیں کیا. اس آیت میں یہ کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، آگے کہا اولئک اصحاب النار. جہنم کا ذکر ہے لیکن ایمان والوں کے لیے صرف ایک تعارف اللہ نے کرایا. کیا کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. بولے یہ تو کہا ہی نہیں اللہ نے. ہاں شاباش، صرف اتنے مجموعے میں یہ آدمی میرے ساتھ بات کو سمجھ رہا ہے. میں ان کا دوست. اچھا اگر بادشاہ اپنی بادشاہ میں کہہ دے کہ میں فلاں کا دوست ہوں تو اسے رسوا ہونے دے گا؟ کچھ نہ کچھ تو کفالت کرے گا. اور ولی کا معنی بھی دیکھے، کیا عربی زبان میں ولی گارڈین جو پوری کفالت لے. اللہ کہتا ہے کہ میں پوری کفالت لیتا ہوں. کن کی؟ بولیں. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ ہماری کفالت لے گا؟ ہماری یہ حال ہو، ہماری یہ سیرت ہو. آج کل میں پرسوں کچھ علماء کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں پبلک کا ہمیں کیا گلہ کرنا چاہیے، ہمیں خود یقین ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں. اب آپ سمجھ گئے بھائی کہ آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ اللہ کے دوست نہیں، اللہ ہمارا دوست. اور یہ اللہ نے جب اعلان کیا تو فرشتوں نے بھی تو سنا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ آسمان بھی جانتے ہوں گے، زمین نے بھی اس اعلان کو سنا ہوگا، سمندر اور غابات، جنگلوں کے حیوانات. کیا خیال ہے؟ سب اللہ کی مخلوق ہے نا. سب کے سامنے اللہ ہمارا تعارف کرا رہا ہے. کون ہیں ہم؟ بولے. ہم کون ہیں؟ اللہ کے ولی نہیں، جن کا اللہ ولی ہے. آپ بات کو سمجھیں سلیم صاحب، جن کا کون ولی ہے ان کو پھر پریشان ہونا چاہیے اللہ کی مملکت میں. اللہ کی مملکت سے باہر نکل کے آپ پریشان ہوں. اللہ کی مملکت میں تو پریشان. اگر ایک ملک کا سربراہ یہ کہہ دے کہ فلاں کا میں دوست ہوں تو وہ تو پریشان نہیں ہوتا اس کی مملکت میں. تو ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ یا اللہ کی مملکت سے، یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم، نکل جاؤ. نکل سکتے ہیں ہم. اب جب یہ ہمارا تعارف ہے یا ہمارا اللہ سے رشتہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سمجھیں. اب یہ اس کانفرنس سے متعلقہ میں بات کرنے لگا تاکہ آئندہ کی کانفرنس سے آپ اس شعور کے ساتھ کریں، بلکہ ابھی سے آپ گھروں کو جائیں تو جو بچے ہیں اپنے بڑوں کو کہہ دیں کہ اللہ ہمارا دوست ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. کیا کہنا ہے؟ جو بڑے ہیں وہ چھوٹے. اور آپ حضرات کی بھی گردن نیچی نہیں ہونی چاہیے. یہاں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں گردن اونچی ہو. کیوں؟ کہ جس مملکت میں ہم رہ رہے ہیں اس کا مالک گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. اب اللہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا چاہتا ہے اللہ ہمارے ساتھ؟ یہ بھی میں قرآن حکیم سے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. اللہ اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں اور پیغمبر کے ذریعے ہم بھی تو آخر مخاطب ہیں نا اللہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسا دین جو ہے وہ وضع فرمایا ہے جس کی نوح کو وصیت کی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نوح اس انسانوں میں پہلے نبی تھے. پھر ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں حضور کو خطاب کر کے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا بِهِ. آگے کیا ہے؟ ابراہیم کہاں گیا؟ نوح سے شروع ہوتی ہے بات.
اسی لیے بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے نبی انسانوں میں نوح تھے۔ اب اللہ کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کو جن کی ساری امور کی ذمہ داری انہوں نے لے لی کہ وہ انسانوں کے سامنے اپنے احکامات پیش کرتے ہیں، وہ احکامات کس صورت میں ہیں؟ اللہ کی کلام میں۔ اب پہلے نبیوں کو سب کو چھوڑ دیں اور اس نبی پہ آ جائیں جس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اللہ نے یہ کہیں ذکر کیا ہے کہ آپ کے بعد بھی احکامات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کہیں کہا ہے اللہ نے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من؟ اب دیکھیں، ختم نبوت کا مسئلہ اللہ نے جو بیان کیا کہ نبیوں کا ذکر، تو اللہ کی ترتیب قرآن میں یہ ہوتی ہے کہ اے محمد آپ اور آپ سے پہلے، چاہیے یہ تھا کہ ترتیب زمانی کے حساب سے اللہ کہتے کہ آپ سے پہلے اور آپ پر، یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ آپ پر اور آپ سے پہلے۔ میری طرف توجہ کریں، آپ پانی کو چھوڑ دیں۔ کہاں بیان ہوا نبوت کا؟ آپ اور آپ سے پہلے۔ موٹی سی بات یاد رکھیں، آپ اور آپ سے پہلے، یہ ہے اللہ کی نبوت کا بیان۔ آپ اور آپ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ آپ کے بعد کا کہیں ذکر ہے؟ کہیں ذکر ہے قرآن میں؟ ابھی مولوی صاحب بتا رہے تھے جو مجھ سے پہلے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو مدعی نبوت ہوں گے وہ کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی۔ میں نہ کذب کسی کا بیان کرتا ہوں نہ دجل کسی کا۔ آپ صرف مسئلے کو سمجھیں کہ نبوت اور رسالت ربانی کا بیان قرآن میں یوں ہوا ہے۔ کیسے؟ آپ اور آپ سے، جتنے بھی قادیانی آپ سے دلائل مانگے، ایک ہی دلیل آپ دیں کہ بات ختم نبوت کی آدم سے شروع نہیں ہوئی۔ کس سے شروع ہوئی؟ حضرت محمد سے آغاز ہو رہا ہے نبوت کا۔ یہ ہے بیان ختم نبوت، بما انزل الیک وما انزل من، یہ ہے ختم نبوت کا قرآنی بیان۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ اور اس کتاب پہ جو آپ پہ نازل ہوئی اور آپ سے پہلے۔ یہ ہے اسلوب قرآن کا، آپ اور آپ سے پہلے۔ اب بتائیں کسی کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ یعنی بات نبوت کی کہاں سے شروع ہوگی؟ آپ سے، اور آپ سے پہلے سے، بعد کی کہیں ذکر نہیں۔ اب یہ تو اللہ کا طریقہ ہے نبوت کے بعد۔ اب میں آپ کو آپ کی ولایت امانی سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے تو گارنٹی دے دی، اللہ تعالی لا یخلف المیعاد۔ کیا اللہ کسی وقت کہہ سکتا ہے کہ تم بہت ہو گئے ہو، میں سب کی کفالت نہیں دے سکتا؟ اللہ کہہ سکتا ہے کہ تم زیادہ ہو گئے ہو نا مسلمان، آمنو بہت ہو گئے، تو میں گارنٹی نہیں تمہاری دے سکتا۔ دیکھو، گارنٹی دینے والے کو عربی میں ولی کہتے ہیں، اور جو ہر ضرورت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں عرب ملکوں میں جب بچے کو داخل کراتے ہیں تو آخر میں ہوتا ہے ولی الامر، اس بچے کا رسپانسبل کون ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہم سب آ گئے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ کبھی نہیں میں کمزور پڑ گیا ہوں، تم زیادہ ہو، معاذ اللہ۔ جب اللہ کے بارے میں ہمارا یہ پختہ یقین ہو جائے کہ وہ ذمہ دار ہے ہمارا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس میں اس مسئلے کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں
آمنا باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ اللہ پاک جب اپنی مخلوقات کو اس نے بنا دیا تو پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں انہوں نے کرنا اور میں نے کچھ بھی نہیں انہیں کہنا، ایسی بات تو نہیں ہوئی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو آپ نے کیسا ایمان لانا ہے کہ ذمہ داریاں اور ضرورتیں ہماری کون پوری کرے گا، ہم یا اللہ؟ یہ ہے اللہ کا مطلب۔ اور پھر اللہ نے جنت کا ذکر بھی اس آیت میں نہیں کیا، کیوں؟ کہ جنت بھی تو مخلوق ہے نا۔ تو جب اللہ یہ کہہ دے کہ میں تمہاری پوری ذمہ داریاں کروں گا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جنت سے بڑی خوشخبری ہے۔ سمجھے آپ؟ اب ہم بے فکر ہو گئے اپنی ضروریات، حاجات، عزت و ذلت سے بے فکر ہو گئے نا، کیونکہ وہ تو عاجز نہیں ہے نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مولوی لوگ آپ کو اللہ کی عظمت سکھاتے ہوں گے بہت زیادہ ماشاءاللہ۔ تو اب جب ہم اللہ سے بے فکر ہو گئے تو کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے نا، اسے امام شافعی نے بیان کیا ہے۔ آمنا باللہ، کہ ہم نے اللہ کو مان لیا۔ کیا مان لیا؟ کیا مانا؟ میں نے آپ کو کیا سمجھایا ہے کہ وہ ہمارا کیا ہے؟ ولی ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے ہماری سب ضرورتوں کا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ وہ بھی بھیجے گا نا۔ فرمایا وما جاء عن اللہ، جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے اس کو بھی ہم نے مان لیا۔ کیسے ماننا؟ علی مراد اللہ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مراد ہے۔ اللہ کی دنیا میں انسان جو ہیں، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کے اعتبار سے تین قسموں کے انسان اس وقت دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کا انہیں تعارف ہی کوئی نہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے دو شاگرد امریکہ میں لارنس کالج میں پڑھایا کرتا تھا 45 سال پہلے، تو ابھی وہ بڑی عمر کے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ملک کا ایک کالا آدمی ہے، برکت اس کا نام ہے، باراک کا جو تھا نا باراک اوباما، اس کے والد کا نام حسین تھا اور اس کی دادی ابھی تک مسلمان ہے، یاد رکھیں، وہ حج پہ آئی ہوئی تھی ہمارے پاس۔ اس بیچارے کو ساری دنیا کی فکر ہے، مگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ بھی تو دنیا میں ہے، اللہ کا بھی خبر نہیں۔ تو ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو بیچارہ جانتے ہی نہیں اللہ اور اللہ کی طرف سے کیا آیا ہے۔ یاد رکھیں اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ ختم نبوت پہ ایمان کا یہ معنی ہے کہ جتنی انسانیت حضور کی امتی ہے، اور پورے انسان ہیں حضور کی امتی، ان سب تک حضور کی شریعت اور حضور کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے، حتیٰ کہ انسانیت پکار اٹھے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا ایسا ہے مولانا؟ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ تو انسانیت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہیں آپ کافر کہیں، منکر کہیں، یا اللہ اور رسول کو نہیں جانتے، مگر اس میں بھی ہمارا کتنا قصور ہے یہ بعد میں آپ حساب کرتے رہنا میرے بعد جانے کے بعد۔ دوسرا انسانوں کا طبقہ یہ ہے جو اللہ کی، دیکھیں اللہ کو کیسے ماننا ہے کہ وہ ہماری ہر چیز کا کفیل ہے، گارنٹی دینے والا ہے اور ذمہ دار ہے۔ اس ماننے کے بعد اللہ کی طرف سے جو آئے گا اس کو اللہ کی مراد پہ رکھنا ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ مسئلے جو ہے آپ آگے بھی بیان کر سکیں۔ تو یہ انسانوں کا طبقہ جس نے اللہ کی طرف سے جو آیا، مثلا قرآن حکیم آیا، میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی بات میں کرتا ہوں۔ اب قرآن حکیم ایک عربی کی نص ہے،
وہ عربی زبان کے اندر کلام ہے جسے آپ سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں، اور وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے یہ ہمارے پاس بھیجا، اب اللہ تعالی کے کلام کو اللہ کی مراد پہ رکھ کے ماننا، یہ کیا ہے؟ ایمان اور تسلیم۔ یہ دوسرا انسانوں کا طبقہ ہے جو الحمدللہ آپ بھی ہیں اور ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس ختم نبوت کانفرنس میں۔ ہم کون ہیں؟ اہل انکار تو نہیں ہے نا ہم، اب فکر کریں ان کی آپ۔ اور دوسرا، ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اور جو کچھ اللہ سے آیا اللہ کی مراد پہ مانا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں آمنا برسول اللہ وما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو، اور جو کچھ رسول اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، کچھ پہنچا ہے نا، کس کی مراد پہ؟ علی مراد رسول اللہ، جو رسول اللہ کی مراد تھی۔ اب یہ ہے ایمان، اللہ اور اس کی طرف آنے والی چیز اللہ کی مراد پہ، رسول اللہ اور ان کی طرف سے آنے والی شریعت کو رسول اللہ کی مراد سے۔ اب ایک تیسرا طبقہ انسانوں کا ہے جس کی میں اب بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں، تاکہ آپ حضرات بھی قادیانیوں کو خاموش کرا سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان علماء کرام کا ہی کام ہے، ہر قادیانی جو ہے اپنے مسائل میں وہ پورا ٹرینڈ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں لندن میں کچھ نوجوانوں کو مسئلہ توفی سمجھا رہا تھا، تو نہیں توفی نہیں، خاتم النبیین، تو وہ سارے اسٹوڈنٹ تھے پاکستانی میڈیکل کے۔ تو ایک شخص نے مجھے پوچھا جی توفی کا کیا معنی ہے؟ مولانا یہ دیکھیں، لندن میں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں قادیانی طالب علم ان کے اندر محنت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تو نے یہ کہاں سے مسئلہ سنا؟ کہا کہ ہمارے ساتھ ایک قادیانی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے کہ توفی کا معنی کیا ہے۔ اب اگر ایک عام قادیانی سمجھ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے قادیانیوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں حضور کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین۔ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ یا امت کیا سمجھے؟ کہ جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یہی سمجھے ہیں نا؟ یعنی خاتم النبیین کی اللہ اور رسول کے ہاں مراد آخری نبی ہے۔ اب یہ تیسرا طبقہ انسانوں کا کیا ہے جو الفاظ کا منکر نہیں، تاکہ قادیانی بھی کل کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ اسی قرآن کے 80 تراجم وہ دنیا میں چھاپ کے بانٹ چکے، اسی قرآن یاد رکھیں آپ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جتنی صحاح اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں وہ ان سبھی کتابوں کو مانتے ہیں، یاد رکھیں آپ بھی۔ لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ تیسرا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو اللہ کے الفاظ کا اقرار کرتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں آپ، اللہ کے الفاظ کا کیا کرتا ہے اور رسول اللہ کے الفاظ کا بھی اقرار کرتا ہے، مگر انہیں مراد اللہ اور مراد رسول اللہ قبول نہیں۔ یہ ہے قادیانی۔ جب انہیں اللہ اور رسول کی مراد منظور نہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ اگر ہم سب سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا علمی فائدہ بھی ہوگا، اور ہم جو اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، ہم بھی کہہ سکیں گے کہ ہم بھی اللہ کے کیا ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا نا، اللہ اس سے تھوڑا پھیرے گا۔
اب ہم بھی اللہ کے ولی ہیں کہ اس کی طرف سے آنے والی جتنی نصوص شریعت ہیں ان کے حامی، حفاظت کرنے والے، ان کو تحفظ فراہم کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ آپ، ہم لوگ۔ اب قادیانیت کیا کرتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے الفاظ کو مانتی ہے، اقرار کرتی ہے۔ بھائی شمس الدین سمجھے بات کو آپ بھی، وہ اسی قرآن کو مانتی ہے جس کو آپ مانتے ہیں، مگر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو کھلے کافر بھی نہیں کرتے۔ کھلے کافروں کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یاد رکھیں، کھلے کفر کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ان کے خطرات اور طرح کے ہیں، وہ اس کا موضوع نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیان کروں۔ کھلے کافر ہمارے قرآن اور سنت اور اللہ کی طرف سے جو آیا ہے، نصوص کتاب اللہ اور نصوص سنت رسول اللہ، ان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ان کے لیے خطرہ وہ لوگ ہیں جو اقرار کے بعد پھر الحاد کریں۔ تو ان کا نام کیا ہے؟ اہل اقرار و الحاد۔ ایک ہیں کھلے کافر، چھوڑ دیں ان کو۔ ایک ہیں ہم لوگ اللہ کے فضل سے ایمان و تسلیم والے لوگ۔ اب ہم اس فرقے کی بات کر رہے ہیں یا ان انسانوں کے گروہ کی جن کی وجہ سے آپ نے یہ آج کانفرنس منعقد کیا ہے۔ اب ان کے ساتھ خطاب کا انداز کیا ہو، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اقرار کرتے ہو لیکن تم وہ کام کرتے ہو جو منکر بھی نہیں کرتے، تم وہ کرتے ہو جو کھلے کافر بھی نہیں کرتے، تم وہ کرتے ہو جو کہ اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی کا اظہار کرنے والے بھی نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہو کہ اللہ کے الفاظ کو اپنی مرضی سے ان کی مراد مقرر کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ الفاظ کس کے، مراد کس کی؟ اپنی۔ الفاظ اللہ کے، مراد قادیانیت کی۔ غامدیت بھی اسی میں تھوڑا تھوڑا آج کل پنپ رہی ہے۔ میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ بر وقت اس کا بھی تعاقب کریں۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، پہلے اللہ کی بات سمجھے، خاتم النبیین۔ اس سے کیا معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ آج تک؟ آخری نبی۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل نبی۔ ایک عربی بہت قادیانی ہے، بڑا مشہور، وہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین مشترک بین الافضل والاخیر، نحن اخترنا الافضل فهو الافضل وغیرنا اختاروا الاخیر فهو مفضول۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں اس کے کئی بیانات بھی سن چکا ہوں، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے افضل نبی۔ جیسے کہ میں یہ کہوں یہ مولانا فاروقی صاحب خاتم الخطباء ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب خاتم المفسرین ہیں، تو کیا ان کے بعد کوئی مفسر نہیں آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے بھی ایسے ہی کہہ دیا خاتم النبیین، تو کیا ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے؟ اور حدیث لا نبی بعدی کو اشکال کرتے ہیں۔ کل بھی مجھے ایک آدمی نے بھیجا تھا۔ اب آپ سمجھے ہیں ان کے الحاد کو، اسے عربی میں الحاد کہتے ہیں۔ میں اس کو اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کوئی چیز مجھے، یہ موبائل ہے، میں ان کو کہتا ہوں موبائل، یہ مجھے یہ پکڑا دیتے ہیں۔ الحاد کا معنی یہ ہے کہ لفظ اللہ کا ہو اور مراد آپ کی ہو۔ لفظ اللہ کا اور مراد، ابن عباس کہتے ہیں وضع اللفظ فی غیر موضعہ، کہ لفظ کچھ ہو اور معنی اس کا۔ اب حضور نے، اللہ نے، سلف نے، خلف نے، مفسرین نے، محدثین نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ آخری نبی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟
اور مثال کیا دی؟ سمجھے نا مشابہ؟ مثال کیا دی؟ جیسے کہ میں کہوں کہ فاروقی صاحب خاتم الخطباء ہیں، ہم کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا؟ تو اللہ نے بھی ایسے کہہ دیا۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کے جواب پہ بہت کچھ ہم نے لکھا ہے، بات سمجھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اقرار اور ساتھ اس کے کیا؟ الحاد۔ یہ کفر سے، یہ کفر کی سب سے شدید قسم ہے، سب سے خطرناک۔ یہ مولوی بیچارے ایسے تھوڑا رات دن اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پا رہے ہیں، اور آپ کو بھی محنت کر رہے ہیں۔ معاف کرنا کہ کفر الحاد کفر عناد سے یا انکار سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ کفر الحاد سے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے عقائد بگڑتے ہیں، عقائد میں فساد آتا ہے، ان میں شک میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی یہ بھی تو قرآن کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی فی ذمۃ اللہ ورسولہ، کہ جس شخص نے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی، تو ہم بھی تو مسلمانوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس نے ہمارا مسلمانوں کا ذبیحہ کھایا، ہم بھی تو انہی کی دکانوں سے گوشت خریدتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور اس کے بعد وہی مسلمان ہیں جو اللہ اور رسول کی کفالت میں آ جاتے ہیں، مگر ہم یہ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس چیز کا اقرار کرتے ہیں، جو الفاظ ہیں کتاب و سنت کے، ان کی مراد کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اب بگاڑ کی ایک مثال سمجھ گئے نا آپ، اور دیکھیں مثال بھی کیسی دیتے ہیں مولانا۔ لوگ قادیانی جو ہوتے ہیں، کسی زمانے میں ہوتا ہوگا کہ عورت اور مال کی وجہ سے، لوگ قادیانی تحریف کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ تحریف ایسی خوبصورت شکل میں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپیل کرتی ہے۔ اس کی علماء کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی، ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے ان کی توفی فرمائی۔ میں یہ توفی کا لفظ جان بوجھ کے بول رہا ہوں کہ قادیانیوں کا ہر شمس الدین، ہر قادیانی سمجھتا ہے توفی کو یا نہیں؟ تقریباً سمجھتا ہے۔ سن لو تو لفظ توفی اللہ نے قرآن میں بولا۔ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک مسلمان یہی کہتے رہے کہ اللہ کی توفی یہ تھی کہ اللہ یہودیوں کے مکر سے عیسیٰ کو بچا لے۔ موٹی سی بات یاد رکھیں، یہودیوں کا مکر یہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے سولی کے ذریعے سے، یہی قرآن کہتا ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکر کیا تھا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ اب خیر الماکرین جو تھا وہ چاہتا تھا کہ اللہ کو یہودیوں سے بچا دے یا یہودی کامیاب ہو جائیں۔ اگر توفی کا معنی بھی مارنا ہی تھا تو اللہ کس کا ساتھی ہوا؟ اپنے نبی کا یا نبی کے دشمنوں کا؟ کس کا ساتھی ہوا اللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پورے طور پہ قبضے میں لے لیا، پھر اٹھا لیا، پھر اطہار کی جگہ پہ لے گئے، یہ قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یا عیسیٰ انی متوفی، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دینے والا ہوں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ انکار کیا یا الحاد کیا؟ الحاد کیا۔ قادیانی اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ بھی سمجھ لے کہ واللہ، مفتی شفیع صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واللہ تاللہ، ساری قسمیں کھا کے میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہیں،
ہم ان کے اب تم لوگوں نے اللہ کو اتنا عاجز کر دیا کہ وہ اپنے نبی کو بھی نہیں بچا سکا. یہ ہے توفیق کی وہ تفسیر جو قادیانی کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں ایک تیسری مثال. اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، پھر آگے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا. اب دیکھو کتنی پختہ بات اللہ نے کہی کہ نہ سولی دی نہ قتل کر سکے، یقینی طور پہ وہ ان کو مار نہیں سکے کیونکہ اللہ ان کو بچانا چاہتا تھا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. دیکھو یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اس امت سے سیاسی طور پہ بھی وابستہ ہے. عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہ کسی مسجد کے امام نہیں، خطیب نہیں، کسی مدرسے کے محترم نہیں، کسی چھوٹی سی حکومت کے حاکم نہیں. حضور نے فرمایا واللہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. اب انہوں نے کہا کہ پھر کیسے اتریں گے؟ حکمن عدلا، بطور حاکم کے اتریں گے، اور حاکم بھی ظالم نہیں، منصف. پھر فرمایا کہ ان کے اترنے کے بعد وہ کیا کریں گے، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے. میں اصل میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ قرآن یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ نماز ہمارے قبلے کی طرف نہیں پڑھتے، لیکن ان کا جرم اتنا شدید ہے کہ کھلے دل وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب کے کلام میں، ہمارا رب اب سمجھے کون ہے جس نے ہماری تمام ضرورتوں کی کفالت کر لی، اس کے بارے میں یہ الحاد کرتے ہیں. تو ہم تب اللہ کے ولی بنیں گے کہ ہم اس قرآن کو تحفظ فراہم کر سکیں، تب ہم بھی ولی اللہ بن جائیں گے. یعنی اس کی دوستی کا جواب دوستی سے کب ہوگا کہ ہم اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو سب سے پہلے اس کی مراد سے مانیں گے، پھر اس کو تحفظ بھی فراہم کریں گے. یاد رکھیں الحاد کا جواب آپ لوگ نہیں دے سکتے، وہ یہ لوگ دیں گے جو میرے ساتھ بیٹھے. الحاد کا جواب ان کا کام ہے. یاد رکھیں کہ کوئی کافر جو کچھ بھی نہ جانتا ہو ہمارے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو مسلمان بیچارے عام ہیں وہ بھی ہمارے دین کے بارے میں جو الحاد ہوا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے، نہ ان کی ذمہ داری ہے. میں علماء کرام کو ان کی ذمہ داری کی طرف ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جتنا کفر الحاد ہوا ہے، میں نے 3 مثالیں دی ہیں آپ کو. اللہ فرماتے ہیں اٹھا لیا میں نے انہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے درجات بلند ہو گئے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب دشمنان پیغمبر مارنے پہ تلے ہوں اور اللہ بچانے والا ہو، اور اللہ یہ بھی کہے کہ میری تدبیر غالب آ گئی، تو پھر اللہ کا نبی بچ جائے گا یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکر والی آیتیں حضور کے بارے میں بھی ہیں. جب کفار نے فیصلہ کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اس کو باندھ کے کسی جگہ پھینک دو، اس کو یہاں سے نکال دو یا اس کو قتل کر دو. تو ان میں فائدے والا سودا انہوں نے یہ سمجھا. ایک نجدی شہد کی شکل میں شیطان آیا، اس کو اگر پھینکو گے تو اس کی خوشبو پھیل جائے گی ساری دنیا میں اور پتہ چل جائے گا اس کے ماننے والوں کو. اگر نکال دو گے تو وہاں جا کر اپنی دعوت کو یہ چمکائے گا، اس لیے قتل کر دو. اب قتل کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان عین رات کے 12 بجے اس میں حملہ کرے گا. جب یہ نکلے گا فوراً اس کو قتل کر دیں گے تاکہ خون جو ہے بنی ہاشم کسی سے بدلہ نہ لے سکے، سارے قبائل میں پھیل جائے گا. اب دیکھیں خیر الماکرین کا مکر اور تدبیر. اللہ نے عین اسی وقت حضور کو حکم دیا کہ آپ اکیلے نکلیں، ابو بکر بھی ساتھ نہیں، علی بھی ساتھ نہیں، اور کیا کریں؟
یہ آیتیں پڑھتے جائیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ۔ اب حضور بچ نکلے، یہ ہے خیر الماکرین کا مکر۔ ایسے ہی عیسیٰ اوپر چلے گئے، یہ ہے خیر الماکرین کا مکر۔ اب قادیانی دجل کو سمجھے آپ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اقرار تو کرتے ہو، تو یہ کفر الحاد ہے۔ اس کے لیے علماء کو فکر کرنی چاہیے، اور آپ حضرات کو بھی کچھ مسائل ان سے سیکھنے چاہیے تاکہ ہر وقت دوڑ نہ لگے آپ کی مولویوں کی طرف۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ توفی کے مسئلے تھے، لاہور کے لوگ لڑکے تھے نوجوان جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے لندن میں، ان کو بھی پتا تھا قادیانیوں کو کہ توفی کا مطلب کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارا اللہ جب کہہ بھی دے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو ہمیں بھی دوستی کا کچھ حق تو ادا کرنا چاہیے، اور دوستی کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے اندر جو قادیانیت کا الحاد ہے اس کا جواب سمجھے علماء سے، اور رسول اللہ کی احادیث میں جو الحاد ہے۔ اب اسی پہ میں اگر بولوں تو اللہ معاف فرمائے لمبی بات ہو جائے گی، میں اسی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری کچھ باتیں ہماری جماعت کے لوگوں کے لیے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ میں نے انہیں کیا کہا ہے، اور کچھ باتیں ان علماء کرام کے لیے ہیں جو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ اگر اللہ کی طرف سے ولایت کا اعلان ہوا ہے تو ہماری طرف سے بھی اللہ سمجھ لے کہ یہ میرے غدار نہیں، یہ بھی میرے ولی ہیں، یہ بھی میرے دوست ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔